एहसास प्रोग्राम से सफेद पोश अफराद को भिखारी बना दिया गया है। प्रोग्राम की सरबराह शहरियों को लाइनों में लगाकर तस्वीर बनवाती हैं। जो सफेद पोश अफराद लाइनों में नहीं लग सकते वो कहां जाएं? नाजरीन, ये तल्ख मगर सच पर मबनी रिमार्क्स आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कासिम खान के थे। इस बात से कोई इनकारी नहीं कि जब से ये हुकूमत आई है खैरात देने और चंदा लेने पर काम हो रहा है। पनागाहें, लंगर खाने और अब ये एहसास प्रोग्राम। खवातीन को चंद हजार रुपयों के एवज दिन भर लाइनों में बल्कि जमीन पर दायरों में बिठाकर तमाशा लगाया जा रहा है। जो काम कई सालों से बैंकिंग चैनल्स के जरिए हो रहा था, उसके लिए कोरोना जैसे मोजी वायरस के टाइम पर यूं बड़े बड़े इज्तिमा जैसे सियासी नमूदो नुमाइश के सिवा लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा। दिखावे का ये आलम है कि 22 करोड़ आबादी वाले मुल्क का वजीर आजम, सबसे बड़े सूबे का वजीर आला और गवर्नर मिलकर एक खातून को 500 रुपए मालियत का राशन डब्बा थमाते हुए तस्वीर जारी करने पर मजबूर है। हुक्मरानों की कंफ्यूजन का यह हाल है कि अभी 2 दिन पहले ऐलान किया गया कि मुल्क भर की मसाजिद अवाम के लिए खोली जा रही हैं। फासला कायम करते हुए नमाज तरावी की भी इजाजत होगी। और तो और हुकूमत ने यह ऐलान भी कर डाला कि आने वाले जुमे को यौम तौबा के तौर पर मनाया जाएगा। सिलेक्टिव कारोबार की इजाजत दी गई, फैक्ट्रियां तक खोल दी गई। दिहाड़ीदारों के नाम पर अरबों की दिहाड़ी लगाने वाले बिल्डर्स को एमनेस्टी भी मिल गई। ये सब करने के बाद अब 2 दिन से, जी हाँ नाज़रीन, बिल्कुल आपने सही सुना, 2 दिन से वजीर आजम समेत हुकूमत का हर बड़ा टीवी पर आकर कौम को डरा रहा है। बताया जा रहा है कि मौजूदा कोरोना वायरस की तो लहर कुछ भी नहीं है। अभी मई में, जी हाँ मई में कोरोना का असल वार तो आना है। कोरोना पीक पर होगा मई में। अपील की जा रही है कि खुदारा बाहर ना निकले, घरों में रहें। आज गवर्नर सिंध फरमा रहे थे कि कोरोना वायरस की लोकल ट्रांसमिशन बढ़ती जा रही है। नमाज़ें भी अपनी घरों में ही अदा की जाए। हमारे मजहबी अमूर के वज़ीर भी बता चुके हैं कि वो खुद नमाज और तरावी अपने घर में अदा करेंगे। तो नाज़रीन, यहाँ सवाल उठता है कि अगर बाहर निकलना और इस तरह मसाजिद में इबादत का हिस्सा बनना खतरनाक है तो फिर इजाजत क्यों दी जा रही है? अगर मुल्क के मजहबी वजीर जो हैं वो खुद को मस्जिद में महफूज तस्वुर ही नहीं कर रहे तो आम पाकिस्तानियों को खुली छूट कौन और क्यों दी जा रही है? सवाल उठता है कि हुकूमत ब्लैकमेल हो रही है। क्या हुकूमत खुद को बेबस तस्वुर कर रही है या फिर हमारी हुकूमत टेलीविजन पर चंदा ट्रांसमिशन में इतनी मसरूफ हो चुकी है कि उसे कोरोना वायरस की लोकल ट्रांसमिशन पर तवज्जो देना मुमकिन नहीं लग रहा। अस्सलाम वालेकुम, जो खुश आमदीद कहेंगे। वेरी ऑनरेबल पैनल मेरे साथ हैं जी। अज़मा बुखारी साहिबा हैं, PMLN से उनका ताल्लुक है, सिटिंग MP हैं। अस्सलाम वालेकुम। इम्तियाज अहमद शेख साहब हैं, वजीर तवानाई है सिंध, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। DSNG के जरिए कराची से बने हुए हैं। जवेरिया जफर आहिर साहिबा, वेरी डायनामिक फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सिटिंग MNA हैं। स्काइप के जरिए आज मेरे शो का हिस्सा होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके भी ज्वाइन करने के लिए। एंड वंस अगेन, वो जो एक हमने सीरीज स्टार्ट की है सीधी बात बीनर सलीम के साथ और नियो टेलीविजन के तवस्सुत से बैतुस्सलाम वेलफेयर ट्रस्ट के साथ, कि वो इस मुश्किल वक्त में अपने बहन भाइयों को किस तरह से साथ दे रहे हैं, उनसे भी सैयद फराज हसन साहब से आज की अपडेट लेंगे कि इस चैलेंजिंग वक्त में बैतुस्सलाम वेलफेयर ट्रस्ट का काम कैसे चल रहा है। ये सब चीजें होंगी, लेकिन सबसे पहले जवेरिया साहिबा आपके पास आऊंगी। पाकिस्तान का ये मसला है, जवेरिया अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, पाकिस्तान का ये मसला है कि यहाँ पर कोई भी काम अक्रॉस द बोर्ड नहीं होता। जैसे एहतसाब है, वो भी अक्रॉस द बोर्ड नहीं होता। लेकिन अभी जरा एहतसाब को एक साइड पे रख करके बात कर लेते लॉकडाउन की। लॉकडाउन भी अक्रॉस द बोर्ड नहीं हो रहा। अगर विफाक मशरिक कह रहा है तो सिंध मगरिब कह रहा है। लॉकडाउन, नो लॉकडाउन, सेमाई लॉकडाउन, ये वो टर्म्स है जिसके अंदर अवाम उलझ गई है। कहाँ फंसा दिया आप सब लोगों ने मिलकर अवाम को। अवाम क्या करे, क्योंकि ना आप लॉकडाउन मुकम्मल तौर पर खत्म कर पा रहे हैं, ना आप कारोबार मुकम्मल तौर पर खोल पा रहे हैं, ना काम हो रहा है, ना लोग घर में रह रहे हैं। क्या करे अवाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने इन दोनों की जो बातें कही और अभी जो आपने लॉकडाउन के मुतालिक सवाल पूछा है, तो अवाम की ही खातिर फैसले किए जा रहे हैं और अवाम की बेहतरी के लिए ही फैसले किए जा रहे हैं। हुकूमत जो भी फैसला कर रही है वो सोच समझ के कर रही है और हालात को देखते हुए कर रही है। आप सिंध से कंपैरिजन कर रही हैं और आप कह रही हैं कि मशरिक और मगरिब की बात है, वो डेफिनेटली मशरिक और मगरिब की ही होगी, क्योंकि वहाँ पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, उस प्रॉमिस में
اور جنہوں نے سب سے پہلے لاک ڈاؤن کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ کمپلیٹ شٹر ڈاؤن لاک ڈاؤن کرفیو ٹائپ کا انہوں نے اعلان کیا تھا، لیکن آپ لوکل ٹرانسمیشن کے اگر کیسز دیکھیں تو سندھ میں سب سے زیادہ ہیں، اور وہ صورتحال سندھ میں نظر ہی نہیں آ رہی جو لاک ڈاؤن کے دوران ہونی چاہیے۔ پنجاب حکومت نے بھلے ہی اس کا فیصلہ تھوڑی دیر میں کیا، یا وفاق نے جو انسٹرکشنز دی صوبوں کو، وہ ساری کی ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے وہ جو فیصلے تھے ان پر مبنی تھے، اور یہ کہنا کہ عوام کو آپ بالکل ہی بھول جائیں اور عوام کی باقی چیزوں دیکھیں کانسیکوینسز کو مد نظر رکھ کے فیصلے ہوتے ہیں، فیصلے ہوا میں نہیں کیے جاتے ہیں۔ فیصلے یہ نہیں کہ آج ایک بات آپ نے کر دی اور آپ اس کو امپلیمنٹ بھی نہ کرا سکیں اور آپ وہ بات کر لیں۔ جہاں تک آپ نے پنجاب کی بات کی، میں سمجھتی ہوں پنجاب میں سچویشن بہت حد تک کنٹرول ہے۔ وفاق کے فیصلوں پہ اگر صوبے عمل کریں گے، اور کیونکہ چاروں صوبے میرا خیال ہے اس وقت بھی، ان کے انفارمیشن منسٹر بھی ڈیلی بیسس پر ان کا رابطہ بھی ہے اور یہ آن بورڈ بھی ہیں، تو پھر ایسی شکایات ہونی ہی نہیں چاہیے۔ یہ ایسی چیزیں جس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ صاحب آ کے ہاتھ جوڑ دیتے ہیں، ادھر جا کے کرونا ٹائیگر فورس کی بات کر دیتے ہیں، اسی طرح شہباز صاحب بھی اپنی تحفظات کا اظہار کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اعتراض کرنا یا تنقید کرنا اپوزیشن کا حق ہے، لیکن ایک تو بیجا تنقید کا حق نہیں ہے، اور دوسرا سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا روڈ میپ ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہم سے بہتر کر کے دکھا سکتے ہیں، تو آپ وہ روڈ میپ عوام کے سامنے لائیں، آپ بتائیں۔ آپ باقی چیزیں تو بہت بڑھ چڑھ کے بتاتے ہیں اور حصہ لیتے ہیں۔ اس وقت تک، ابھی اس وقت کی گھڑی تک 7:00 ہوئے ہیں، اب تک وفاق نے جو فیصلے کیے ہیں، پرائم منسٹر صاحب نے اور ان کی پوری ٹیم نے جو فیصلے کیے ہیں، انتہائی سوچ سمجھ کے اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیے ہیں، پوری 22 کروڑ عوام کو ملحوظ خاطر رکھ کے دیے ہیں۔ اس لیے کیونکہ پاکستان کے جیسے ملک کو باقی ممالک سے کمپیئر کرنا یہ بھی زیادتی والی بات ہے۔ ہمارے معاشی حالات بھی دیکھ لیں اور ہمارے پولیٹیکل سرکمسٹانسز بھی دیکھ لیں، جہاں پہ ان حالات میں جہاں لوگ توبہ کر رہے ہیں، اللہ سے معافی مانگ کے مدد کر رہے ہیں، اس وقت بھی کچھ لوگوں کو صرف اور صرف ٹی وی پہ آ کے بیان بازی کی پڑی ہوئی ہے، اور ایسی بیجا تنقید اور ایسے ریمارکس دینے کی پڑی ہوئی ہے جن کا عوام کی بھلائی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن نے جو سوچا تھا کہ شاید وہ، کیونکہ ان کو ہمیشہ انہوں نے اپنی پوائنٹ سکورنگ کرنی ہوتی ہے، وہ ظاہر ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سیاست ہے اور وہ اس طرح کی چیزیں کریں گے، لیکن جس طریقے سے ٹیکل کیا ہے حکومت وقت نے اس پرابلم کو، وہ قابل تحسین ہے، اور پوری عوام اس کے اوپر مطمئن بھی ہے۔ اور اپوزیشن کا پرابلم یہ ہے کیونکہ عوام مطمئن ہے اور چیزیں بہت بہتر انداز میں ہو رہی ہیں، تو ان کو یہ مسئلہ ہے کہ کیوں ہو رہی ہیں، بلا وجہ کے رکھنے ڈالنے، بلا وجہ کی باتیں کرنی اور خام مخواہ کی تنقید کرنی، یہ تو ان حالات میں ویسے ہی جائز بات نہیں ہے، اچھا ہی نہیں لگتا، ایک اخلاقی جواز بھی ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ چلے واپس آؤں گی بھائی، وہ کہہ رہے ہیں خراج تحسین، خراج عقیدت بڑا زبردست قسم کا حکومت کو پیش کرنا چاہیے۔ چلے آپ اپوزیشن، آپ کا کام ہی ہے۔ میرا سوال آپ سے مختلف ہے۔ ہم نے جزوی لاک ڈاؤن کی ٹرم سنی، ہم نے سیمی لاک ڈاؤن کی ٹرم سنی، ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی ٹرم سنی، ساری جتنے بھی لاک ڈاؤن کی ٹرمز ہیں وہ سنی بھی اور وہ پٹ بھی گئی ہیں، 12-12 ہزار روپے پر فیملی پر شخص دیکھ کر انہوں نے دیکھ بھی لیا ہے۔ لیکن ایسے میں پھر الٹا جب چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ نے عوام کو بالکل بھکاری بنا دیا ہے جس طریقے سے آپ ان کو پیسے دے رہے ہیں، ایسے میں ہمارے اپوزیشن لیڈر نیب سے لڑیں گے کہ عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ ایسے میں ہمارے اپوزیشن جو 69 ایئرس کے ہیں، کینسر سروائیور ہیں، امیونٹی ان کی کم ہے، وہ نیب کو دیکھیں گے کہ پھر ہماری عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ان کے ساتھ کھڑے ہو کے حکومت کو، جویریہ صاحبہ کو جواب دیں گے کہ بھائی آپ صحیح نہیں کر رہے؟ کیا کریں گے ہمارے اپوزیشن لیڈر؟ بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے ان کی خوش قسمتی ہے کہ اس وقت ہم پی ٹی آئی والی اپوزیشن نہیں کر رہے، جو یہ ڈینگی کے اوپر کیا کرتے تھے نا، اور ذرا سی کوئی بات ہوتی ہڑتال پہ چلے جاتے تھے، لاک ڈاؤن اپنے مفاد کے لیے، سیاسی مفاد کے لیے لاک ڈاؤن جائز تھا۔ اب یہاں پہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھ لیجیے جیسے پاکستان نے سو موٹو لیا ہوا ہے، وہ جو چل رہا ہے اس کے اوپر انہوں نے کیا ریمارکس نہیں دیے ہیں ان کی کارکردگی کے اوپر، ان کو چھوڑیے۔ وزیر خارجہ کیا کہہ چکے ہیں؟ پنجاب کو بہت آئیڈیل سچویشن ہے نا، ذرا وہ سن لیجئے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کے خود کے ایم این ایز جو ہیں وہ اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، لیکن ان کو وہ کہہ رہی ہیں نا لوگوں کو ٹی وی پہ آ کے کرنے کا شوق ہے، تو وہ ان کے لوگ ہیں جو ٹی وی پہ آ کے ایک بات اگر ہو رہی ہے، آپ تو کسی کے ساتھ بیٹھنے کے روادار نہیں ہیں، آپ تو کنسنسس پیدا کر ہی نہیں سکتے، آپ کے بس کی بات نہیں، کیونکہ آپ کے بغض اور غرور کا عالم یہ ہے کہ آپ پتہ نہیں اپنا کو سمجھتے کیا ہے۔ عقل اللہ نے دی نہیں ہے، ویسے عقل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ، یہ میں نے سنا تھا، لیکن اب ان حالات میں لگ رہا ہے کہ بالکل ٹھیک ہی سنا تھا کہ عقل نہ ہو۔ اب دیکھیں نا
ایک طرف وہ اگزامپل دیتے ہیں امریکہ اٹلی فلانا وہاں پر اتنی ہلاکتیں ہو گئی وہ کاروبار کھولنے لگے ہیں اور ان کو اتنا نہیں موصوف وزیر اعظم کو پتا کہ پاکستان کا پیک ابھی آنا ہے. وہ سٹیج سے گزر آئے ہیں, اس کے بعد وہ جو ہے وہ لاک ڈاؤن کھولنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. ابھی یہاں موصوف جو ہیں ابھی پیک آنا ہے, اس سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں سب کھول دو. لاک ڈاؤن آبزرو ہوا واقعی سیریسلی یہ پنجاب کے اندر لاک ڈاؤن آبزرو ہوا؟ پنجاب کی کارکردگی پہ شاباش لینے سے پہلے تھوڑا سا سوچ لیا کریں. ابھی یاسمین راشد صاحبہ کی 2-3 چیزیں میں نے لکھی ہیں. انہوں نے کہا جی 64,000 کیسز جو ٹیسٹ ہیں وہ ہم نے کیے ہیں. ذرا 2 مہینے پہ ڈیوائڈ کیجئے بینش, کتنے بنتے ہیں؟ یعنی آپ اندازہ لگا لیجئے ان کی کارکردگی کا. اور پنجاب کتنے کا صوبہ ہے؟ 12 کروڑ کا. اس کے اندر 64,000 کیسز جو ٹیسٹ کر کے وہ جو ہے اپریشیشن لینا چاہتی ہیں. اس کے بعد وہ کہہ رہی ہیں 70% سے زیادہ لوگ جو ہیں ان میں سمٹم ہی نہیں ہوتے اور 68% کے قریب آپ لوکل ٹرانسمیشن پہ چلے گئے ہیں. یعنی جو 70% لوگ ہیں جن میں سمٹم نہیں ہے, ظاہر آپ ان کے ٹیسٹ ہی نہیں کر رہے. اور ابھی تک کرائیٹیریا کیا ہے؟ جس کی ٹریول ہسٹری ہے یا جو کسی ٹریول ہسٹری والے کو ملا ہے, یا اس ابھی رینڈم تو ہم نے کرنے شروع کی ہی نہیں نا, پورے پاکستان میں نہیں ہوئی. اور ابھی تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسز کتنے ہیں اور آپ اس کے اوپر شاباش لینا چاہتی ہیں مجھ سے. مطلب عجیب بات ہے. پیرامیڈکس مر رہے ہیں, ڈاکٹرز مر رہے ہیں, پنجاب کے اندر روز رول رہے ہیں, لیکن وہ شاباش لینا چاہتی ہیں. تو پھر اب میں ان کو شاباش ہی دے سکتی ہوں. اور دوسرا ستم ظریفی یہ ہے کہ ہم تو چلیے واقعی پاکستان کے لوگ, میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گی, ان کو ہاتھ جوڑنے پہ بھی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ یہ آپ کو پتا ہے کہ پتہ نہیں کون سے زوم میں رہتے ہیں, لیکن میں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کروں گی خدا را. میں نے کل کوئی 1 مہینے بعد میں گھر سے باہر نکلی ہوں, جو ظاہر رمضان آ رہا ہے اس کے لیے یقین مانے مجھے بہت تکلیف ہوئی. لاک ڈاؤن نام کی کوئی چیز لاہور میں ایگزسٹ نہیں کرتی. اور ابھی آپ کسی سٹور میں جائیں, ماسک انہوں نے کہا ہے کہ ضرور لگانے ہیں. یہاں سے وہ نکلتے ہیں جہاں سے سیکیورٹی چیک سے, اس کے بعد ماسک نیچے, اور سب موجیں ہو رہی ہیں اور وہ رہا. اور اس کے بعد آپ اللہ کے سارے چل رہے ہیں. اور حکومت کی ستم ظریفی تھی کہ ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ 50,000 لوگ مر جائیں گے. مطلب 50,000 لوگ مر جانا is a normal thing. اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ 2 سے 4% لوگ مریں گے. آپ مجھے یہ بتائیے 22 کروڑ کی آبادی میں 2 سے 4% کا حساب لگایا ہے وزیر اعظم نے کہ وہ کتنے بنتے ہیں؟ یعنی ان کے اندر احساس نام کی چیز نہیں ہے. چندہ اکٹھا کر لو, قرضے معاف کرا لو, یہ کام کرو. وہ جو ساری زندگی کیا ہے نا, جو ساری زندگی کیا ہے, نہیں بس کے اوپر یہ بات کیا کرتے تھے, بس کے اوپر بات کیا کرتے تھے نا, کہتے تھے بیکاری بنا دیا, فلانا کر دیا. آج آپ نے بسک سے جو سمارٹ کارڈ سے خواتین پیسے لے رہی تھی ان کو آپ لائن کے اندر, میں نے تو خود ٹویٹر کے اوپر شیئر کیے ہیں بہت ساری فوٹیج, اور زمین پہ ٹائریں لگا کر بٹھایا. وہ تو چھوڑو, جو مار رہے ہیں عورتوں کو اور وہ کر رہے ہیں, یا احسان کریں لوگوں کے اوپر. اور پھر یہ ہے کہ جو سفید پوش لوگ ہیں جن کی چیزیں سے سمی بات کی, جو نہیں ہاتھ پھیلا سکتے, ان کے بارے میں کیا؟ ابھی اب دیکھیں نا, پنجاب نے 1 روپے کا کوئی ابھی تک ان کا خود کا کنٹریبیوشن نہیں ہے. وہ احساس پروگرام کے جو پیسے, بسک کے پیسے جو مل رہے ہیں, وہ اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں. وفاقی حکومت بھی لے رہی ہے, ہم بھی لے رہی ہے. اپوزیشن لیڈر سے آئے ہیں. میرے سوال کو آپ 2 دفعہ اگنور کر چکے ہیں. یہ پہلے اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ بالکل جس دن سے آئے ہیں اس دن سے جو ان کا کام ہے, انہوں نے مختلف صنعتکاروں سے, تاجروں سے, ایگریکلچر سے, پارٹی کے اندر ہم نے فنڈ ریزنگ کی. ہم خود شہباز شریف صاحب اس وقت صرف پورے پاکستان کے اندر 20,000 کے قریب جو ہے وہ سیفٹی کٹس وہ مختلف تمام پورے پاکستان کے اندر بھجوا چکے ہیں. ہم نے جو سٹیزن پروٹیکشن کٹس ہیں ہم نے وہ لوگوں کو دی. ہم نے کہا ماسک پہننا چاہیے, احتیاطی تدابیر, سینیٹائزر وغیرہ. اور میری بات سنیے نا, اپوزیشن لیڈر کا تو یہ کام ہے. اور یہ جو کہہ رہی ہیں انہوں نے کیا بتائیں. ہم نے کہا پیٹرول سستا کرو, 30 روپے کا کہا, آپ نے 15 روپے کیا. ہم نے کہا کہ بلوں کے اندر رعایت دو, آپ نے دی. ہم نے کہا کہ ٹیکس معاف کرو, آپ نے کیا. ہم نے کہا شرح سود, پرابلم کیا ہے؟ نہیں تو پھر وہ مان تو لیا آپ کی بات, تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. شہباز شریف کے آنے پہ پتا چلا نا ان کو تو پہلے کہاں پتا تھا یہ کیا کر رہے تھے. اپوزیشن لیڈر کی بات پہ اور بھی بات کریں گے, پہلے مجھے امتیاز شیخ صاحب کو شامل کرنا ہے. امتیاز شیخ صاحب وزیر توانائی سندھ کے. السلام علیکم امتیاز صاحب, بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. کراچی میں امتیاز صاحب تاجر سڑکوں پر ہیں, دکانیں وہ کھولنا چاہتے ہیں. آج انہوں نے ایک ڈیمو دینے کی بھی کوشش کی, پولیس کی بالکل نہیں سنی, اور انہوں نے یہ کہا, آپ لوگ کو وارن کیا حکومت کو کہ بھئی یہ ڈیمو ہے. 2 دن کے بعد اگر آپ لوگوں نے ان کو رعایت نہیں دی, دکانوں کا, مارکیٹس کا نہیں بتایا, تو کوئی ان کی دکانیں بند نہیں کرا سکے گا, وہ زبردستی دکانیں کھلیں گی. سمپل سا سوال ہے, چوک کہاں سے ہوئی, کہاں مسئلہ خراب ہونا شروع ہوا آپ کے اور تاجروں کے بیچ میں, اور اب یہ کیسے سنبھلے گا؟
دیکھیں جی کوئی مسئلہ خراب نہیں ہوا, ہم نے تو کوئی غلط بات کی نہیں, ہم نے تو بات کی ہے جو کہ ابھی آپ بھی ابھی دیکھیں پورے پاکستان میں لائیو چل رہے ہیں, تو پاکستان کے ٹاپ موسٹ ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں اور لائیو پریس کانفرنس کراچی پریس کلب میں کر رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی خدا کا واسطہ ہے آپ جو ہے سخت لاک ڈاؤن کریں اور مزید اس کو سخت کریں, اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے اور یہ بہت تیزی سے یہ وائرس پھیلے گا اور اس کے بعد اسپتالیں ہماری جو ہیں وہ مطلب اس کو برداشت نہیں کر سکیں گی. ہم جو بات کر رہے ہیں وہ عوام کی بات کر رہے ہیں, لوگوں کی جان و مال کی تحفظ, جان کی تحفظ کی بات کر رہے ہیں. ہم نے مطلب کوئی غلط بات تو نہیں کی. تاجروں کے ساتھ وزیر اعلیٰ صاحب خود بیٹھے ہیں, ہم خود بیٹھے ہیں, ہم نے SOPs بنائی ہیں کیونکہ ہم نے تو سخت لاک ڈاؤن کے حق میں کل بھی تھے اور وزیر اعلیٰ آج بھی ہمارے سخت لاک ڈاؤن کے حق میں ہیں. لیکن کیونکہ مطلب کہا جا رہا تھا کہ جی سب ایک پیج پہ نہیں ہیں, سب ایک پیج پہ ہونے چاہیے, ہم ایک پیج پہ ہوئے. ہم نے پرائم منسٹر کو کہا کہ جی آپ لیڈ کریں. پہلے اس سے پہلے سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے اور مطلب مختلف اقدامات کیے جو باقی صوبائی حکومتوں نے بھی بعد میں کیے. چلیں اچھی بات ہو گئی, ہم سب ساتھ ایک پیج پہ آ گئے. پھر کہا گیا کہ جی آپ ہماری کچھ رعایتیں دیں, کچھ مطلب انڈسٹریز کو کھولا جائے, کنسٹرکشن کو کھولا جائے اور مطلب جو آپ کی جو ایکسپورٹ ریلیٹڈ انڈسٹری ہے اس کو کھولا جائے. پھر تاجر بیچ میں آ گئے, چھوٹے تاجر. ہمیں احساس ہے صورتحال جو ہے لوگوں کے لیے اچھی نہیں ہے, لیکن دیکھیں جی جب زندگی ہوگی تو مطلب کاروبار بھی ہوگا, کیونکہ جو حالات آپ امریکہ میں دیکھ لیں, آپ یورپ میں دیکھ لیں, آپ چائنا میں دیکھ لیں, کسی بھی دنیا کے ملک میں دیکھ لیں, لاک ڈاؤن ہی جو ہے وہ ایک علاج ہے, احتیاط ہی اس کا علاج ہے, سوشل ڈسٹنسنگ ہی اس کا علاج ہے. امتیاز شیخ صاحب آپ جمعے کو یوم توبہ منا رہے ہیں اور جہاں تک بات رہی آپ کہہ رہے ہیں معاملہ اتنا بھی خراب نہیں ہوا, آپ کتنا روکیں گے لوگوں کو؟ انڈیا میں جتنی لوگوں کو مار پڑی ہے اس سے زیادہ تو نہیں مار سکتے نا, کتنا ماریں گے لوگ؟ پھر بھی آپ کو پتا ہے کہ ہمارا ملک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ بھی ہے, آپ کا وفاق ایک الگ ایجنڈا لیے چل رہا ہے. لاک ڈاؤن کس طرح کا ہونا چاہیے, وفاق نے اپنے الگ SOP بنائے ہوئے ہیں, آپ کا الگ لاک ڈاؤن ہے, اس کے الگ SOP ہیں. جمعے کو یوم توبہ ہے نہیں ہے, مجھے پلیز یہ کلیئر کر دیجئے آج کے اس شو میں کہ کیسے سنبھالیں گے آپ اس سچویشن میں. میں ابھی سب چیزیں کلیئر کرتے ہیں آپ کو, آپ ہماری بات بھی سنیں. کوئی بھی لاک ڈاؤن اور SOPs الگ نہیں ہیں. جب یہ ہم نے کہا, ہمارے وزیر اعلیٰ نے جب کہا کہ آپ لیڈ کریں, آپ بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے, کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ سندھ جو ہے وہ الگ سے اپنی SOPs وغیرہ کر رہا ہے, اپنے الگ فیصلے کر رہا ہے. ہم نے کہا کہ کیونکہ یہ پاکستان کا ایشو ہے, اور پھر NCOC میں جا کے بیٹھے سب لوگ, کئی میٹنگز ہوئیں اور اس میں فوجی اور سول جو پاکستان کی لیڈرشپ ہے وہ بیٹھی, ایکسپرٹس بیٹھے, ڈاکٹرز بیٹھے, انہوں نے سب نے مل کے فیصلے کیے. تو ہم نے بھی لازمی انہی فیصلوں پہ چلنا تھا. اور جو ہم نے اور آئسولیشن میں کوئی فیصلہ وزیر اعلیٰ یا کوئی صوبہ آئسولیشن میں فیصلے نہیں کر سکتا, اور کیونکہ جوائنٹلی پورے ملک میں جب فیصلہ 3 صوبوں میں ایک فیصلے ہوں, دوسرے صوبے میں الگ فیصلہ ہو, یہ ممکن نہیں تھا. ہم نے تو بھرپور کوشش کی, لیکن پھر جب سب نے کہا کہ مطلب پورے پاکستان کو ساتھ مل کے لڑنا ہے, تو ہم نے کہا بالکل ساتھ مل کے لڑنا ہے اور ہم ساتھ ہیں آپ کے. جس طرح کی جو SOPs بنے گی لازمی ہے مشاورت ہوگی اور چیزیں ہوں گی, تو ہم ان چیزوں کو اپنا رہے ہیں جو کہ پورے کنسنسس کے ساتھ بن رہی ہیں. اس کے نقصانات اپنی جگہ پر, اس کا خطرہ اپنی جگہ پر وہ موجود ہے, وہ ہم بار بار بتا چکے ہیں, ابھی بھی کہہ رہے ہیں. ابھی بھی میں نے کہا کہ ان ڈاکٹرز کی پریس کانفرنس ضرور لوگوں نے دیکھ رہے ہوں گے اس وقت, وہ سنیں وہ ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں. باقی رہ گئی بات علماء کرام کی, جو کہ صدر صاحب کے ساتھ انہوں نے میٹنگ کر کے 20 نکاتی پروگرام طے کیا تھا. ہم اس پہ مطلب ہم نے بھی کہا کہ چلیں ٹھیک ہے, ہم اکیلا فیصلہ نہیں کر سکتے تھے مسجدوں کے بارے میں, نمازوں کے بارے میں, تو ہم نے کہا سب ساتھ فیصلہ کریں. لیکن میری علماء سے جو ہے درخواست ہے کہ اس کو ریویو کریں, اس فیصلے کو ریویو کریں. یہ فیصلہ جو ہے مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ وہ فیصلہ جو ہے لوگوں کے لیے کوئی اس میں فائدہ نہیں ہے, لوگوں کے لیے اس میں نقصان کی زیادہ ہے. مطلب ہم تو اس میں بالکل آگے آپ کا پوائنٹ. جویریہ صاحبہ, یہاں پہ ایک چھوٹی سی مبارکباد تو آپ کو دینی بنتی ہے, بیکاز اسٹیٹ بینک کے ذریعے ہی ہمیں آج اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ پاکستان کو IMF سے بھی 1.39 ارب ڈالرز مل گئے ہیں. اوبیسلی رعایتیں مل رہی ہیں. سادہ سا ایک سوال ہے, کرم ہو رہا ہے پاکستان کے اوپر, چیزیں ایک طرح سے وہ کہتے ہیں نا بلیسنگ ان ڈسگائز, وہ ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں, لیکن 12-12 ہزار روپے جو آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ والے اکٹھے کر کے بعد میں آپ نے لوگوں کو دینے شروع کر دیے, اس کے علاوہ اور غریب عوام کو ملا کیا ہے؟ اتنی ایڈ, اتنی سپورٹ, اتنی فائنینشیل اسسٹنس آ رہی ہے, پر جا کہاں رہی ہے جویریہ؟ دنیش, پہلے تو میں تھوڑی سی تصحیح کرتی چلوں کہ یہ جو آپ نے بسٹ کی بات کی ہے, اور آپ اس کا باقاعدہ یہ چیک کر سکتی ہیں, بسٹ سے بھی چیک کر سکتی ہیں آپ,
नादरा के पास पूरा डाटा है, जो लोग हैं उनसे चेक कर सकती हैं। ये जो आप उस्मा साहिबा फरमा रही थी कि जो ATM कार्ड्स के थ्रू पैसे मिलते थे वहाँ से भी चेक कर सकती हैं, और एहसास प्रोग्राम के भी ऑफिस से चेक कर सकती हैं। ये 3000 माहाना जो बिस्ट के पैसे ऑलरेडी जो लोग उसमें ख़वातीन स्पेशली जो सारी उसमें रजिस्टर्ड थी, वो पैसे अलग हैं और ये 12,000 की रकम अलग है। अच्छा। और ये वो पैसे अभी भी फ्रेंचाइजेस से मिल रहे हैं, जितनी भी ये जो मोबाइल फोन कंपनीज हैं उनकी फ्रेंचाइजी से वो पैसे मिल रहे हैं, और ये 12,000 एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत कैश मिल रहा है, ये उससे अलग है। ये इसीलिए ये कहना और अवाम में ये अभाम फैलाना इंतहाई गलत बात है कि ये बिस्ट के पैसे हैं, और क्योंकि ऐसे लोग हैं, मैंने खुद बड़े सेंटर विजिट किए हैं, उसमें जो लोग कैश लेके जा रहे हैं, अगर उनके बेनजीर इनकम सपोर्ट वाले पैसे आए हुए हैं तो वो भी लेके आ रहे हैं, और इस तरह उनकी पूरी रकम 21,000 बनती है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंटर ले लें जवेरिया, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगी। जस्ट टू अवॉइड द डिले, एक कंफ्यूजन मुझे भी यहाँ पे क्लियर करनी है। आई एम रियली सॉरी, आप फिर बाद में अपनी पूरी बात मुकम्मल कीजिएगा। जो आप ही की हैं सानिया नश्तर साहिबा, वो हमें आके ऑफिशियली ये बता रही हैं कि जो 12,000 रुपीज 12,000 रुपए जो मिले हैं वो बेनजीर इनकम सपोर्ट के ही है। हाँ, ये जरूर है कि पहले वो पैसे कम थे, यानी 3,000 रुपए थे, आप लोगों ने अब उसको 4,000 कर दिए, ज्यादा कर दिए। ये वो ऑफिशियल चीज है, ऑन रिकॉर्ड है सानिया नश्तर साहिबा की, ये उनकी स्टेटमेंट है। मुझे सिर्फ ये आपके गोश गुजार करने थे। अब आप कंटिन्यू करें, मुझे यहाँ पर आपकी ये थोड़ी सी तस्दीक करनी थी। अब आप इसको कंटिन्यू कीजिए, बात मुकम्मल कीजिए। आप जब पंजाब गवर्नमेंट ने अपना रिलीफ पैकेज अनाउंस किया था, जो अभी कहा गया है कि पंजाब गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन नहीं है, शायद आपको कंफ्यूजन हो गई है कि उन्होंने कहा था कि 3,000 देंगे, जिसमें वफाक ने उनकी हेल्प की तो वो टोटल 4,000 की रकम बन गई, तो ये वो 12,000 है। और बिस का जो लिंक किया जा रहा है वो लिंक इस तरह से नहीं है। मैं चाहती हूँ अगर मुझे आपको लग रहा है कि मैं भी शायद थोड़ी ठीक नहीं है, कंफ्यूज, तो मैं उसको रीचेक भी करूंगी, लेकिन मैं आपको भी चाहूंगी कि आप रीचेक जरूर कीजिए। मैं भी करूंगी, आप जरूर रीचेक कीजिएगा, क्योंकि मुझे सानिया नश्तर साहिबा का ऑन रिकॉर्ड ये बयान याद है। हाँ जी, दूसरी बात जी, इसमें बिस का देखें, बिस एहसास प्रोग्राम के अंदर ही इंक्लूड है, ये पूरा इकट्ठा कर दिया गया था प्रोग्राम। ये आपको भी पता होगा, कोरोना से पहले ही जब शुरू हुआ था एहसास प्रोग्राम, तो बिस का सारा डाटा एहसास प्रोग्राम के पास ही है। तो वो जो लोग जिन्होंने मैसेजेस किए हैं उनको भी, और जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनको भी ये पैसे मिल रहे हैं। दूसरी बात मैंने ये कहनी है यहाँ पे कि ये कहना कि अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा या तज़हीक हो रही है, ऐसी ये कोई बात नहीं है। इस मौके पर इस सूरत हाल में जितनी जल्दी मुमकिन हो सका है उस तरीके से अवाम को रिलीफ दिया जा रहा है, और ये 12,000 रुपए की रकम इसीलिए दी जा रही है कि बजाय इसके कि एक लंबा प्रोसेस किया जाए बैंकिंग चैनल्स के थ्रू, जिसमें खर्चा भी ज्यादा इन्वॉल्व हो, तो आप एक बंदा जो अपना शनाख्ती कार्ड लेके आता है, एक मैसेज उसको आ जाता है, वो जाके सेंटर से लेता है। जो आप कह रहे हैं कि दायरे लगाए हुए हैं, तो दायरे SOPs को फॉलो करने के लिए लगाए हैं ताकि उनमें फासला बरकरार रहे। हर सेंटर पे बाकायदा किसी की तस्दीक नहीं हो रही है, उनको बाइज्जत तरीके से उन लोगों को वहाँ पे उनकी रकम अदा की जा रही है जो वहाँ पे लेने के लिए आ रहे हैं। जवेरिया साहिबा, ये आपको चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कासिम खान साहब को, आपको कासिम खान साहब को इस बात पे यकीन दिलाना होगा। मुझे ये बताएं कि कौन सी दुनिया में ऐसा होता है कि तरक्की पजीर मुल्क हो और वो लोगों से इमदाद ना मांगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि चले मांगे तो छोड़े आप, हमने ना जल्जले के लेकिन जवेरिया किस मुल्क का वजीर आजम टेलीविजन चैनल्स पर आकर टेलीथॉन करते हैं? मेरा सवाल लीजिए प्लीज जवेरिया, किस मुल्क में ऐसा होता है कि वजीर आजम आकर टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर टेलीथॉन करते हैं चंदा इकट्ठा करने के लिए? ये वजीर आजम का एहसास ही है, जो वजीर आजम खुद अपना टाइम दे रहे हैं, इतनी कीमती टाइम में से, और वो खुद आके अवाम के सामने कह रहे हैं। वजीर आजम साहब पाकिस्तान के वो वाहिद शख्स हैं जो सबसे ज्यादा पैसा इकट्ठा करते हैं, क्योंकि अवाम का एतमाद है उनके ऊपर। उन्होंने शौकत खानम के और नमल के थ्रू ये साबित किया कि अवाम का एक पैसा जाया नहीं होता। इन नामसाइद हालात में भी पाकिस्तानी और ओवरसीज पाकिस्तानी। जवेरिया, आपको पॉइंट आ गया, लेकिन आपको चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कासिम खान साहब को तसल्ली दिलानी होगी कि जो सफेद पोश लोग हैं आप उनके साथ भिखारियों वाला ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, ये मुझे नहीं कराना कि आप लोगों आगे आपका अपने मुल्क के लिए अगर आप मांग रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, और वो लोगों को उनका हक मिल रहा है, सब कुछ कहना चाह रहे थे। मुझे ब्रेक के बाद आपके पास इम्तियाज साहब जी, इम्तियाज साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, कीजिए, फिर मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी, फरमाइए। देखिए जी, मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बहन को जरा मैं उनकी मालूमात में इजाफा कर दूं। आपने बिल्कुल सही कहा, ये वही पैसे हैं जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे हैं। उसमें 1,000 रुपया बढ़ा के उन्होंने
4 किस्तें उन्होंने जमा करके दे दी हैं। और दूसरा उनको ये भी कहूँ कि ये भी उन्होंने बैंकिंग सर्कल के थ्रू दिया है, बैंक के थ्रू जरिए से दिया है, जिसकी वजह से इतना रश हो गया, हजारों औरतें जमा हो गईं और पूरा लॉकडाउन का जो प्रोटोकॉल था वो वायलेट हुआ। हमने बार बार कहा था कि जी इस तरह तो फायदा नहीं है लॉकडाउन का, लॉकडाउन की वजह से आप पैसे दे रहे हैं, लेकिन इतनी औरतें साथ और मर्द आदमी साथ खड़े हैं कि इसमें खतरा है कि ये वायरस जो है पैसों के साथ ये वायरस भी खुदा न खास्ता घर लेके जाएंगी। तो मतलब इस पे मतलब जो पहले का निज़ाम था, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का प्रोग्राम था कि जो आउटलेट्स के जरिए पैसे दिए जाते थे, वो बेहतर निज़ाम था, उसके जरिए दिए जाता तो शायद इतना रश भी न होता और लोगों को घरों पे मुझे ब्रेक लेना है। मुझे 2 जुमले इस पे क्या लेने दें? 2 जुमले, हाँ सिर्फ 2 जुमले। पहली तो बात यह है कि जवेरिया को पता नहीं, ये भी पता है कि नहीं, जवेरिया इसमें एक खातून जाँ बहक और बहुत सारी जख्मी हुई हैं। इसके ऊपर 12 सिर्फ पंजाब की FIRs हैं जो मेरे पास मौजूद हैं, जिसपे उनके पैसे खाने के बारे में जो है इल्जामात लगाए गए हैं। अभी उनके 5 लाख रुपए जो चोरी हुआ आपके MNA के कोऑर्डिनेटर के हाथों से, वो पता नहीं वो पैसे लेके वहां क्या कर रहे थे। तो ये सारी चीजें हमारे सामने हैं और बाकी बात मैं इसके बाद ब्रेक के बाद बिल्कुल एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तीनों पैनलिस्ट मेरे साथ बने होंगे, जवेरिया अहीर साहिबा होंगी, अज़मा बुखारी साहिबा होंगे और इम्तियाज शेख साहब होंगे। विल बी बैक इन अ बिट, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जी आप लोग को एक दफा फिर से खुशामदीद कहते हैं। अज़मा बुखारी साहिबा, इम्तियाज अहमद शेख साहब, जवेरिया ज़फ़र आहिर साहिबा आज की सीधी बात जोन में मेरे रूबरू हैं। अज़मा साहिबा, फिर फिरदौस आपा सही कहती है ना कि आप लोग के कॉल और फेल में तजाद है। वैसे कोरोना के डर से आप नैब में नहीं जा सकते, फिर आपने उनका जो दूसरा हुक्म है वो हवा में उड़ा दिया। अब 4 मई को पता नहीं आप लोगों ने जाना है कि नहीं जाना, लेकिन उसके अलावा पार्लियामेंट आपको खुली चाहिए। पार्लियामेंट का सेशन जो है वो वर्चुअल नहीं हो सकता, ऑनलाइन नहीं हो सकता, वो फिजिकल होना चाहिए। ये तजाद नहीं है तो क्या है? कहाँ का तजाद है? फिरदौस आपा को तो अल्लाह उनके ऊपर करम रखे, वो कैंसर पेशेंट नहीं है ना, वो बातें कर सकती हैं। जो कैंसर सर्वाइवर होता है ना, ये एक स्पेसिफिक उनके हवाले से है ना। मुझे ये बताइए, तमाम लोग अपना काम कर रहे हैं, ये 100-150 बंदे की कैबिनेट मीटिंग नहीं होती? ये जो है वो हर काम कर रहा है। अब जुडिशरी काम कर रही है इस वक्त, अवामी नुमाइंदों का ये तो छुप कर घर बैठ सकते हैं, लेकिन ये मैं समझती हूँ कि ये नाइंसाफी है कि आप घरों पे बैठ जाएं सुकून से। वो क्वारंटीन के अंदर लोगों को आपने मरने के लिए छोड़ा हुआ इस हुकूमत के हाथों। आई एम सॉरी, ये नहीं हो सकता। अच्छा, अब मुझे जरा 2-1 बातों का पहली तो बात यह है कि चंदा करते पहले इसको खत्म कर ले। कबाहत क्या है? क्या हर जगह पे ऑनलाइन हो रहा है? अभी हमने जवेरिया साहिबा को पहले तो गुंजाइश नहीं है, पहले तो गुजारिश सुन लें, रूल्स में गुंजाइश नहीं है, ना सेनेट के, ना नेशनल असेंबली के, ना हमारे किसी में। दूसरा बात है, इनका प्लान है जो अभी मैंने ये मैं इस टॉपिक से डाइवर्ट करी हूँ, मैंने चंदे पे बात करनी है कि IMF की जो अभी कल परसों एक उनकी मैंने देखी प्रेस रिलीज, वो किसी मीटिंग के अंदर उनकी कंट्री हेड जो वो बात करी थी। उन्होंने कहा कि हम जो बजट बना रहे हैं पाकिस्तान के साथ मिलके, वो उसके अंदर जो है वो हम कुछ रियायतें जो है वो दे रहे हैं। अब बजट बना रही है IMF, जिसको प्रेजेंट करना है इन्होंने हमेशा की तरह, जो ये मानते नहीं थे, लेकिन अब ये करना ये चाहते हैं। जो बेसिकली इनका प्रॉब्लम है कि बजट जो इजलास है ना, वो भी बस ऐसे ही बीच में से वो वर्चुअल ना पता चलेगा, उसकी गुंजाइश नहीं है। जब तक आप वोटिंग के लिए आप प्रेजेंट नहीं है, वोटिंग नहीं हो सकती। सो इसलिए मैं नहीं समझती। फिर ये है कि मैं समझ रही हूँ कि ये बहुत गलत है ये लोगों के लिए भी कि अवामी नुमाइंदे घर बैठे हैं और उनको डर बहुत लग रहा है कोरोना से। इनको तो लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन अवामी नुमाइंदों को इस वक्त फील्ड में होना चाहिए। अच्छा, अब आ जाते हैं 1-2 बातें मुझे चंदे पे करनी है। पहले तो ये है कि शायद जवेरिया को पता नहीं मालूम है कि नहीं, जवेरिया जो शौकत खानम चंदे से बना था ना, उसकी जमीन दी थी मियां नवाज शरीफ ने, और जो उनके वालिद साहब थे ना मियां शरीफ साहब, उन्होंने 50 करोड़ रुपया दिया था, ठीक है। और जो उन्होंने पैसे आप कहते नहीं खाए आज तक, नहीं वो खाए हैं। वो ज़कात और खरात के पैसे आज तक भी क्वेश्चन मार्क है उनके ऊपर। पुकार के जरिए जो उन्होंने जल्जले में पैसे, आज तक उसका ऑडिट नहीं हुआ, और अगर कोई ऑडिट हुआ है तो दिखा दें। वो ऑडिट आज तक नहीं हुआ जो पैसे उन्होंने पहले इकट्ठे किए थे। और शेख रशीद साहब ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा कोरोना आ गया, हम बच गए, हम तो बैंकरप्ट हो गए थे। तो इनके लिए तो कोरोना ब्लेसिंग है। ये चारों हाथों से इनको मर जाए लोग 50,000 फर्क नहीं पड़ता, इमदाद आनी चाहिए। अजीब बात है। फिर अब ये कह रही है कि इमदाद में क्या बुरी बात है। फिर मुझे आपके एक वाले जरिए आपको याद कराने पड़ते हैं दुखी दिल के साथ। आप कहते थे मर जाएंगे, नहीं मांगेंगे, IMF से भी नहीं मांगेंगे, लोगों से भी। देखे ना, मैं अच्छा लगूंगा पैसे मांगता हुआ। अब आप खुशी से आके पैसे मांगते हैं, फिर गलत मांगते हैं। आपने 17 मार्च को तकरीर की, 4 मार्च को मेरे पास IMF का मौजूद है प्रेस रिलीज, जिसके अंदर IMF पहले कह चुकी थी 4 मार्च को कि अंडर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए हम पैकेज सोच रहे हैं। मौसूफ को पता लगा कि वो फाइनल करने लगे हैं, फटाफट उन्होंने कहा हाँ मैं जरा आके कार्रवाई में डाल लूं।
دوسرا میرا اہم سوال ایک میں جو پوچھنا چاہتی ہوں جویریہ، چونکہ کافی ان کو انفارمیشن ہوتی ہے، جویریہ مجھے بتائیں گے وزیر اعظم صاحب کی خود کی ذاتی کیا کنٹریبیوشن ہے اس پورے چندے کے اسکیم کے اندر، یا ان کی پوری کیبنٹ کی کیا کنٹریبیوشن ہے اس پورے چندہ اسکیم کے اندر، ان کے کتنے روپے لگے ہیں اس چندہ اسکیم کے اندر، ذرا وہ بھی مجھے بتا دیجیے. اور یہ ایکچولی پرانی عادت پڑی ہوئی ہے ان کو، وہ پہلے ٹھیک تھا، وہ وزیر اعظم نہیں تھے، وہ چندہ مانگتے ہوئے چلے وہ مانگ لیتے تھے، یہی کام ان کو اچھا آتا ہے، لیکن اب وہ وزیر اعظم پاکستان ہے اور پوری دنیا کیا کہے گی، ایٹامک ملک کا وزیر اعظم ہے اور اس کو صرف ایک کام آتا ہے چندہ مانگنا، مجھے چندہ دے دو. اور بھائی ہمیں پہلے یہ تو بتائیں چندہ جا کہاں رہا ہے، جو پیسے جو آپ کو امدادی سامان مل رہا ہے وہ جا کہاں رہا ہے، پوچھ لیتے ہیں، پیرامیڈکس رو رہے ہیں، ڈاکٹرز رو رہے ہیں، کہاں جا رہا ہے یہ تو بتا دیں. جی جویریہ رسپونڈ کریں ذرا اسما کو. جی میں بالکل ازما کو رسپونڈ کروں گی. میں پہلے تو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ازما صاحبہ مجھے سب کچھ پتا ہے، آپ کو شاید نہیں پتا ہو، آپ 4 بار مجھے کہہ چکی ہیں، تو میں آپ کو بھی کہتی ہوں کہ آپ بھی ذرا ریوائز کر لیجئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جس چندے کی بات کی اور جو آپ کہہ رہی ہیں کہ اچھا لگے گا، تو کیا یہ اچھا لگتا ہے کہ ایک ملک کا 3 بار کا وزیر اعظم ڈکلیئرڈ ہو، جس کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں، ایک رسید نام کی چیز نہیں، اور انٹرنیشنلی ڈکلیئرڈ ہو کہ اس نے یہ سارا کام اپنے ملک کے ساتھ کیا ہے؟ کیا یہ اچھا لگتا ہے؟ کیا یہ اچھا لگتا ہے کہ 4-5 بنا ہوا جو سی ایم ہے وہ سوائے آ کے کرنے کی اور کچھ نہ کرے اور صرف باتیں کرے؟ کیا یہ اچھا لگتا ہے؟ کیا یہ اچھا لگتا ہے کہ آپ اپنی چرب زبانی سے جھوٹ کو سچ بنانے پہ تلی رہے؟ کیا یہ اچھا لگتا ہے؟ ہمیشہ یہ اچھا نہیں لگتا. یہ چیزیں عوام اب نہیں آتی ان چیزوں میں، خدارا ہوش کے ناخن لے لیں، عوام بدل چکی ہیں، ان کو اب پریکٹیکل جو ریالٹی ہے نا وہ ان کے سامنے ہے. جو آپ بات پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی کر رہی ہیں نا، اور جو ان کے بات کر رہی ہیں، ہر چیز ڈکلیئرڈ ہے ان کی، کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں جس کے پاس ان کا ثبوت نہ ہو، کوئی ایک چیز ایسی نہیں جس کا آڈٹ نہ ہوا ہو. اور اگر اتنا شفاف سسٹم نہیں ہوتا عظما صاحبہ، تو پاکستانی عوام اور جو پوری دنیا میں عوام، جو وہاں سے جو لوگ ہمیں پیسے شوکت خانم کے لیے جو پرائم منسٹر صاحب کو دیتے آئے ہیں یا باقی امداد کے لیے دیتے آئے ہیں، وہ نہ دیتے. دوسری بات یہ ہے کہ اچھا پھر نہیں لگتا تھا، تو پھر جب پچھلے جو 30 سال کی گورنمنٹ رہی، اسپیشلی پچھلے 10 سال کے ٹینیور میں، تو آپ لوگوں نے کیوں لیے، آپ لوگوں نے کیوں مانگے، اور پھر اس کا کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہے. آپ کے حساب کا وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ آڈٹ کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ خدا کے لیے، خدا کو مانے، کرونا کو آپ بلیسنگ کہہ رہی ہیں. ملک کی صورتحال سے گزر ہے، آپ کو اندازہ بھی ہے، آپ کو اندازہ ہے کہ ملک کا سربراہ جس کے اوپر اس وقت انتہائی بڑی ذمہ داری ہے، وہ جو فیصلے لے انتہائی ذمہ داری کے ساتھ لے رہے ہیں. عوام آپ لوگ گمراہ کرتے ہیں. سندھ میں راشن بانٹے جاتے ہیں تو بلاول بھٹو کی تصویریں اس کے اوپر ہوتی ہیں. پنجاب میں آ کے کٹس کے نام پہ آپ نے اجر کر دیا، اوکے، آپ نے اللہ کے لیے کیا، آپ نے اپنی ذات کے لیے کیا، اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا اگر آپ نے کوئی ایسی کنٹریبیوشن کی ہے. لیکن اس کو آپ یہ کہنا کہ گورنمنٹ کچھ نہیں، آپ عوام کو یہ جو آپ اصطلاحات استعمال کرتی ہیں نا، اور جو الفاظ ٹھیک ہے، میں بڑی فخر کے ساتھ کہوں گی کہ یہ پولیٹیکل الفاظ نہیں ہوتے. میں اس سے رسپونڈ کر دوں. ٹھیک ہے. اچھا جویریہ کی بات مکمل ہو گئی ہے، کچھ انٹرنیٹ ایشو آ رہا ہے اسکائپ کے اوپر، لیکن اینیویز امتیاز شیخ صاحب آپ کے اوپر بھی ایک الزام آیا جویریہ صاحبہ کی طرف سے کہ راشن تقسیم کرتے وقت آپ اس راشن باکس کے اوپر بلاول بھٹو صاحب کی تصویر لگا دیتے ہیں. وہ اس دن پہلے بھی پی ٹی آئی والے کلیم کرتے رہے ہیں، تصویریں بھی بھیجتے رہے ہیں، ان کے اوپر آپ اپنی پارٹی کی تصویر لگا دیتے ہیں. کچھ بھی اگر آپ لوگ لوگوں کے اندر تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس کی تشہیر کر دیتے ہیں. میں آپ کو ابھی پورا تفصیل سے پہلے تو میں اپنی ان دونوں بہنوں سے اپیل کرتا ہوں، یہ جو سیاسی جنگ والی باتیں تھیں یہ عام زمانے کی باتیں ہیں. اس طرح ٹی وی پہ سب لوگ لڑتے رہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لڑتے رہے، ہمارے پاس بھی الزامات، دوسروں پہ بھی الزامات، سب پہ الزامات. ابھی خدا کے واسطے ابھی جھگڑا لڑائی چھوڑیں. اس وقت کورونا جو ہے ایک وبا کی صورت میں پورے ملک پہ، پوری دنیا میں مسلط ہونے والا ہے، ہوا ہے بہت ملکوں میں، اور بجائے لڑنے کی یہ انرجی بجائے لڑنے میں الزام لگانے کے بجائے اس کورونا سے لڑنے میں لگائیں تو میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر. میری ان سے مؤدبانہ گزارش ہے. نمبر 2، ابھی آپ نے ایک الزام لگایا ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں نے، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماری اپنی قیادت کی طرف سے یہ مکمل طور پہ ہمیں ہدایت ہے کہ اس وقت کسی بھی لڑائی جھگڑے اور متنازع اسٹیٹمنٹس پہ ہم نہ جاتے ہیں نہ جواب دیتے ہیں ان کا. تو اب آپ نے بات کی ہے کہ راشن کے حوالے سے فوٹو،
ایک فوٹو والا تھیلا مجھے دکھا دیں جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ہم نے کوئی فوٹو لگایا ہو, اور ایک ہمیں وہ بتائیں صابن کی ٹکیا دکھا دیں. یہ پورے کا پورا ایک جھوٹ پہ مبنی ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ مطلب ہر وقت ہر چیز میں خامیاں نکال کے لڑائی جھگڑا کرانے میں اور اس طرح متضاد بیانات دینے میں لگے ہوتے ہیں. بالکل بھی غلط ہے, نہ اس طرح کا کوئی ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے یہ سختی سے ہدایت تھی کہ اس کا کوئی فوٹو بھی نہ نکلے. ایک فوٹو دکھا دیں ہمیں آپ جو ہمارے کسی وزیر نے, کسی ایم پی ایم این اے نے کیا ہو. حالانکہ میں آپ کو بتا دوں ہماری پارٹی کی قیادت کی ہدایت پر ہمارے جو کہہ رہے ہیں نا کہ ایم پی ایم این اے عوامی نمائندے کہاں ہیں, ہمارے تمام کے تمام ایم پی ایز ایم این ایز وزراء اپنے اپنے حلقوں میں, اور یہ چیف منسٹر نے بائی نوٹیفیکیشن ضلعوں میں ان کو بھیجا ہے, تحصیلوں میں بھیجا ہے, وہیں کام کر رہے ہیں. اور چند لوگوں کو انہوں نے کراچی میں اپنے ساتھ رکھا ہے جو کہ اوور آل پروونشل اس لیول پہ کام کر رہے ہیں. تو مطلب یہ اس طرح کے الزامات جو ہے نا یہ سب پارٹیز کر رہی ہیں سر, نہیں کر رہا, نہیں یہ جی نہیں کر رہے, ہم نہیں کر رہے. ہمارے پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ کا آپ بتائیں ہمیں کون سی جگہ پہ ہم جاتے ہیں. کہیں پریس کانفرنس ہوتی ہے تو اور بات ہے, کہیں جواب دینا ہوتا ہے یا کچھ لوگوں کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے تو اور بات ہے, لیکن یہ بالکل بھی غلط ہے. کوئی بھی ازما سے بھی پوچھا تھا, انہوں نے جو جس طریقے کی تشہیر ہو رہی تھی عمران خان صاحب نے, میں نے اپنے ابتدائیے میں بولا میں کسی اور ڈفرنٹ گروپس کے اندر فارورڈ ہوئی ہے, تمام پولیٹیکل پارٹیز یہ کر رہی ہیں. میں نے ابتدائیے میں بولا کہ عمران خان صاحب بھی راشن دیتے ہوئے جو ہے وہ تصویریں بنواتے ہیں اپنے سی ایم کے ساتھ. مجھے پہلے تو جویریہ بی بی آپ کو بڑا کچھ پتا ہوگا, آپ بڑی سب آپ عقل کل ہیں, لیکن میں نا کسی پرچی پہ نہیں آئی ہوئی, میں ایک پولیٹیکل سٹرگل کے ذریعے یہاں تک پہنچی ہوں. مجھے بڑا کچھ پتا ہے, اور واقعی اچھا نہیں لگتا کہ 300 کنال کے فیک این او سی پہ وزیر اعظم بیٹھا ہو. یہ بھی اچھا نہیں لگتا اس میں بے نامی اب حوصلہ بے نامی جائیدادیں بنائی ہو. یہ بھی اچھا نہیں لگتا کہ آٹا چینی چوروں کا سربراہ ہو وہ. یہ بھی اچھا نہیں لگتا کہ اس کے خلاف یہ رہنے دیں, یہ آپ رہنے دیں, مہربانی کریں. آپ اتنی کریں جتنی آپ سن لیں. مجھے کیا کرنا ہے, میں پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے یہاں تک پہنچی ہوں. آپ مہربانی کریں نا, اب آپ کو سننا پڑے گا. دوسروں کو بات کر کے آپ فارغ نہیں ہو سکتی ہیں. یو ہیو ٹو لسن ناؤ. لسن کرنے کی اجازت ڈالیں. جو آپ کرتے رہے ہم نے آج تک نہیں کیا. پوائنٹ آ گیا کورونا کے اوپر بھی ہم برداشت کیے چلے جا رہے ہیں. لڑائی کر رہے ہیں اس ملک کی, کمال کر دیا آپ نے. جی جویریہ, جی جویریہ, یہ کیا بات ہے, میری بات پوری نہیں, میری بات آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا سارا. جی پوائنٹ آ گیا جویریہ, نہیں, I will not allow her to speak now. No, this is not way. اگر میں نے اس کی باتیں حوصلے سے سنی تھی, she will also have to listen. یہ کوئی طریقہ نہیں. جی جی جویریہ, I'm sorry. غلط ہے. Because we have to stop her at that time. جب وہ مجھے بات کر رہی تھی, وہ بیچ میں بول رہی تھی. اوکے گائز, I have to wrap up. میں نے ان کو سنا, اب یہ واپس ڈالیں. گائز پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, سے دبانا چھوڑ دو. یہ میں پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے, باتوں سے ڈرتی ہوں. پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. میری تینوں مہمانوں سے گزارش ہے, بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا, اور جو بھی ہو پاکستان کے لیے بہترین ہو. جانے سے پہلے سید فراز حسن صاحب سے ہم بالکل آج کی اپڈیٹ رہیں گے. بیت الاسلام ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے وہ اس مشکل وقت میں اپنے بہن بھائیوں کا ساتھ دے رہا ہے. السلام علیکم فراز بھائی, کیا حالات چل رہے ہیں؟ کیا نئی میڈیکل سپلائی کے حوالے سے آپ کے پاس اپڈیٹ ہے؟ کس طریقے سے آپ کی میڈیکل سپلائی جا رہی ہے؟ تندور کس طرح سے جا رہا ہے؟ کوکڈ فوڈ اور راشن کی تقسیم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, اینڈ تھینک یو اگین فار دا کال. اچھا جی, آج ہم لوگ بلوچستان میں ہماری ٹیم آئی ہوئی ہے. وی آر ان کوئٹہ رائٹ ناؤ, اور اب ہم کوئٹہ سے تمام جتنے یہاں کے مضافاتی علاقے ہیں ان کے لیے خوشخبری یہ ہوگی انشاءاللہ کہ ود ان ویری فیو ڈیز, یعنی 2 سے 3 دن کے اندر اندر جس طریقے سے ہمارا روٹی کی ڈسٹریبیوشن جو ہے 1.5 لاکھ لوگوں تک سندھ اور باقی علاقوں میں تھی پاکستان کے, انشاءاللہ کوئٹہ میں اور کوئٹہ کے جتنے مضافاتی علاقے اور ہوپ فلی پورے بلوچستان کے اندر اس کا نیٹ ورک ود ان کپل آف ڈیز ٹائم آپ سنیں گے. اور اس میں چیف منسٹر صاحب کی پرسنل انٹرسٹ ہے, ان کی سپورٹ ہے, اور الحمدللہ آپ کے پروگرام کے توسط سے پورے پاکستان میں یہ بات جا رہی ہے, اس کے اوپر تحریک کی طرح چل رہی ہے کہ لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں. آئی ایم ویری گریٹفل آپ کا اور تمام آپ کے ناظرین کا کہ دے آر ایکسٹینڈنگ سپورٹ ان انامیجنیبل ویز. میں بہت ممنون ہوں. ادارہ بیت الاسلام ویلفیئر ٹرسٹ آپ کی ناظرین کی امانت, اس کو بحسن طریقے سے دیانداری کے ساتھ ہم اس کو پہنچا رہے ہیں. تھینک یو سو مچ.
ऑल द वेरी बेस्ट सैयद फराज हासन साहब। मुझे बस एक वेरी क्विक अपडेट दे दीजिए मेडिकल सप्लाई के ऊपर कि आपकी मेडिकल सप्लाई किस तरह से जारी, वेरी क्विकली, फिर मैं अपना प्रोग्राम क्लोज करूंगी। जी, हमारी मेडिकल सप्लाई जितने भी हमारे स्टेशन इस वक्त काम कर रहे हैं वहाँ पर इस वक्त हमारी जहाँ पर हैं वहाँ पर हमारी पूरी कोशिश है कि मेडिकल सप्लाईज और एम्बुलेंस सर्विसेज हमारी टोटली मुतहरक रहें। ठीक है। और खास तौर पर मास्क की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, सैनिटाइजर्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, और सबसे बड़ा All right. आईसी इसके ऊपर आई विश यू ऑल द बेस्ट, आई विश यू ऑल द बेस्ट। और इस प्लेटफॉर्म से जहाँ जहाँ आवाज जा रही है प्लीज बैतुल सलाम वेलफेयर ट्रस्ट को सपोर्ट कीजिए, और ऐसी और भी बहुत सी जो तंजीमें हैं जो कि अच्छा काम कर रही हैं उनको प्लीज सपोर्ट कीजिए। आपसे इंशाअल्लाह ताला सब कुछ ठीक रहा, मंडे को हम मुलाकात करेंगे। टिल देन लुक आफ्टर योरसेल्फ, फीडबैक का इंतजार रहेगा। आज के लिए मेहमानों का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।